کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو جبرن روکنا کہ تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا، ورنہ سزا ملے گی، اور جو تجھے اسلام قبول کروائے گا وہ بھی تیرے ساتھ اندر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں پاس ہو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پاکستان کے یہ ظالم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ اور ہندو نہیں کر سکے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت ملک میں اور بیرون ملک موضوع سخن بنا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر ایک بل اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے، جو تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے، جو 20 اس کی دفعات ہیں، اور ان 24 دفعات میں سے کچھ دفعات جو بالکل اسلام سے متصادم، اسلام کے مخالف، حتیٰ کہ وہ دیکھا جائے تو انسانی حقوق کے بھی مخالف ہے۔ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے۔ تقریباً 5-6 سال قبل جب تھرپارکر میں غربت، بیماری اور موت نے ڈیرے ڈالے، تو مسلمانوں نے اہل تھرپارکر کی بلا تفریق ہر لحاظ سے مدد کی، ہندوؤں کی بھی مدد کی، مسلمانوں کی بھی مدد کی۔ لوگ مر رہے تھے، بچے بھوکے پیاسے موت کے منہ میں جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ، پرندے مر گئے۔ ایسے میں حکومت تو کچھ نہ کر سکی، لیکن مسلمان مخلص لوگ، انسانیت کا درد رکھنے والے، انہوں نے بے لوث وہاں کی عوام الناس کی خدمت کی، علاج، معالجہ، راشن، ہر چیز کی سہولت۔ اس پر جہاں حکومت پریشان ہوئی، وہاں غیر ملکی NGOs، لبرل طبقہ، سیکولر لوگ، یہ بہت پریشان ہوئے۔ اس پر پھر انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا اقلیتی وزیر نے، جو مسلمانوں کے دباؤ کے تحت رک گیا، منظور نہ ہو سکا، لیکن ابھی وہ سندھ اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا ہے، قومی اسمبلی میں پیش ہے منظور کروانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں 2-3 چیزیں جو انتہائی اہم ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ اس میں ایک شق یہ ہے
کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ بچی، لڑکا لڑکی اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری کہ اگر 18 سال سے زائد عمر کا کوئی مرد اور عورت اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو 2-3 ہفتے کم و بیش کسی سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، اس کو درخواست دینی پڑے گی جج کو، پھر اس دوران اس کو مذاہب اور ادیان کے متعلقہ لٹریچر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ اب یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات کہ 18 سال سے کم عمر کوئی لڑکا لڑکی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس میں پہلی جو خلاف شریعت بات ہے نا، وہ ہے 18 سال کی عمر کی تعیین اور تحدید۔ پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی بلوغت کے لیے 18 سال کی عمر مقرر نہیں۔ اسلام نے مرد اور عورت کی بلوغت کی نشانیاں تو مقرر کی ہیں، علامات ہیں، لیکن عمر کی تحدید نہیں ہے۔ جیسے جانوروں اور پرندوں میں سے جو حلال ہیں ان کے نام نہیں لیے، نشانی بتا دی کہ یہ نشانی جس جانور میں ہوگی وہ حرام، جس پرندے میں ہوگی وہ حرام، باقی سب حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احزاب کے دوران جب یہودیوں نے غداری کی اور انہوں نے کہا کہ سعد ہمارا جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے تحت کہ بالغ افراد کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ زیر ناف بال اگے ہوئے ہیں تو بالغ شمار ہوتا تھا، اور جس کے نہیں اگے وہ نابالغ شمار ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اگلے سال احد میں شرکت کے لیے آیا تو آپ نے مجھے قبول کر لیا۔ گزشتہ سال میں 14 سال کا تھا اور اس سال میں 15 سال کا تھا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر بلوغت کے جانچ پرکھ کی نشانیاں دیکھی گئی ہیں، اور یاد رکھو لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا تعلق علاقے سے ہے، برادری سے ہے، خوراک سے ہے۔ جو لوگ اونٹ کا دودھ، کھجوریں استعمال کرتے ہیں، اچھی خوراک ہے، 12-13 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں لڑکے، لڑکیاں 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح خاندان کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے کراچی میں آج بھی بچے 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ اور آپ جو اگر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں زیادہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں بچے بچیاں۔ اس لیے کسی بھی دور میں مسلمان خلیفہ نے بلوغت کے لیے عمر مقرر نہیں کی۔ یہ جو 18 سال بلوغت کے لیے عمر مقرر کیا، یہ سراسر ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے بچے اور بچیوں کے ساتھ۔ یہ اقوام متحدہ کے
ان گندے اصولوں میں سے ایک اصول ہے یہ۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر ابھی 4-5 مہینے پہلے تمام اخبارات میں خبر آئی، 11 سال کی لڑکی ماں بن گئی۔ اب بتاؤ وہ نابالغ ہی ماں بن گئی کیا؟ اس لیے یہ عمر کی قید لگانا یہ سراسر ظلم، ناانصافی اور جہالت ہے۔ دوسری بات کہ 18 سال سے زائد عمر کے مرد عورت، ان کو بھی پابند کر دینا اس طریقے سے، میرے بھائیوں یہ بھی ایک بہت بڑا جبر ہے۔ قانون کیا بنایا کہ کسی کو زبردستی اور جبری طور پر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کو جبری مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات بالکل درست اور برحق ہے، تو کیا جبری طور پر اسلام قبول کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ قانون یہ جبر اور ظلم پر مبنی ہے کہ جو نابالغ اور بالغ مرد عورت کو اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے زبردستی، جبرن۔ ابھی جو آیت شروع میں نے پڑھی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صاف اللہ نے فرمایا کہ دین میں سختی نہیں، یعنی کسی کو زبردستی کرہن مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت پیش کی جا سکتی ہے، اسلام کی حقانیت اس کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن جب مسلمان ہو جائے گا پھر اسلام پر عمل کروانا، یہ اسلام سختی سے عمل کرواتا ہے۔ اب تاریخ شاید ہے آج تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا ہو، اور اگر کوئی ایک آدھ مثال ہے، ایک آدھ، تو اس ایک آدھ مثال یا ایک آدھ واقعہ کی بنیاد پر قانون بنانا جو سراسر اسلام کے مخالف، انسانیت کے مخالف ہو، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، یہ اسلام سے بغاوت، اسلام سے نفرت اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کیا نو عمر نوجوان یا غیر بالغ بھی اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں؟ سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، سینکڑوں مثالیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ تھے جب اسلام قبول کیا ہے، بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ زید بن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کا خادم جو خدمت کے لیے ماں نے وقف کیا، انس بن مالک، اس وقت 10 سال عمر تھی۔ جب اسلام قبول کیا، بتاؤ اس وقت کتنے سال کے؟ 6-7 سال کے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ابو سعید خدری صحابہ کرام سے کم عمر، 9 عمر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہے، آپ قباء گئے اس کی بیمار پرسی کو، انس بن مالک کو ساتھ لے کر۔ بچہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ بھی دار السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ مشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، بیٹا کلمہ پڑھ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ بھی یہودی تھا، سوچا مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا عظیم انسان آج میرے گھر چل کر آیا ہے تو میں کس طرح اس کے لاج نہ رکھوں۔ بیٹے کو کہتا ہے اتے ابو القاسم۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، دیکھو ابا کیا کہہ رہا ہے،
کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام پر فوت ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لی ہے۔ اگر ہم نہ جاتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا۔ بچہ ہے، اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہماری سندھ حکومت نے اور پھر اب ہماری قومی اسمبلی میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے حکمران ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے اس طرح کے اقدامات پہلے کرتے آئے ہیں۔ کتے بغلوں میں اٹھا کر اپنی بیویوں کو ننگا کر کے تصویریں کھنچوانا، کافروں کے ساتھ کھڑا کر کے تصویریں کھنچوانا، اور پھر مندروں میں گرجاؤں میں جانا، گھنٹیاں کھٹکھٹانا، تل لگوانا، ہاں جی، ان کی دیوالی اور ہولی میں شرکت۔ یہ ہمارے کچھ سیاستدان لوگ ہیں نا، ایسے ظالم ہیں کہ مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، کافروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آئے ہوں گے۔ مسجد میں دیکھو یہ نہیں آتے، یہ مندر میں چلے جاتے ہیں، گرجے میں چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ پھر انہوں نے یہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ اسلام سے متصادم قوانین بھی مملکت اسلامیہ، جس کو ہمارے حکمران ریاست مدینہ بنانے کے نعرے لگا رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ تو بڑی دور کی بات، امریکہ، یورپ میں دیکھ لیں، کافروں کے ملکوں میں دیکھ لیں کہ اس طرح کے قوانین نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے پڑوس انڈیا میں اس طرح کے قوانین نہیں کہ کسی کو زبردستی اس کے مذہب پر پابند کرنا اور اسلام قبول کرنے سے زبردستی روکنا، بچہ ہو یا بڑا۔ اب 18 سال سے اوپر لڑکا لڑکی جب ان جھمیلوں میں پڑے گا، بتاؤ اسلام قبول کرے گا؟ پھر NGOs کے ہتھے چڑھے گا، لٹریچر پڑھایا جائے گا، برین واشنگ ہوگی، اس دوران کتنی اس کو دھمکیاں لگیں گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کفر سے کم کام نہیں ہے کسی کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، کفر پر قائم رکھنا، یہ کفریہ قانون ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر کوئی اس طرح کا کوئی لڑکا یا لڑکی جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اسلام کی حقانیت سے وہ متاثر تھا، جہنم سے بچنا چاہتا تھا، جنت کا راہرو بننا چاہتا تھا، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا تھا، پاکیزہ اسلام، امن والا اسلام، اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر اس کو گلے لگانا چاہتا تھا، اور ہمارے ملکی قوانین نے اس کو روکے رکھا اور کفر پر مر گیا، تو بتاؤ کل قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ ہوگا اور ان ظالموں، سب ظالموں کے گریبان ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ، ہم کوئی کافروں کے ملک میں نہیں تھے، ہم مسلمان کے ملک میں رہتے تھے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، ان ظالموں نے ہمیں اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا، ان کے قوانین اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئے، حتیٰ کہ ہم کفر پر مر گئے۔ آج بچے اور بچیاں 11-12 سال کے تقریباً عموماً بالغ ہو رہے ہیں، اب اس 5-7 سال تک بالکل وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب وہ بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا جو اسلام کلمہ پڑھاتے ہیں، بتاؤ وہ کلمہ پڑھائیں گے؟
5 سے لے کر 10 سال تک سزا، 1 سے لے کر 2 لاکھ تک جرمانہ، فلاں اور فلاں دھمکیاں الگ، NGOs کے ہتھکنڈے الگ۔ افسوس ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، آج اس ملک میں اسلام سے متصادم، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے ایسے حکمرانوں کے لیے اور ان لبرل لوگوں کے لیے جو اس کی تائید کر رہے ہیں۔ انڈیا میں نظر نہیں آتا ان کو؟ زبردستی کا ہندو بنا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ابھی 1 ہفتہ قبل تقریباً 8-9 لڑکیوں نے، دوشیزاؤں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی۔ بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان لڑکی کا کافر سے یا مسلمان لڑکے کا کافر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں مومن مردوں عورتوں پر حرام ہے غیر مسلموں سے ان کا نکاح، ہو ہی نہیں سکتا، اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے مثالیں ہیں، مسلمان لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی۔ اچھا، اب جب ایسی کیفیت آتی ہے تو یہ لبرل سیکولر لوگ، بے دین لوگ، یہ کافروں کے چند ٹکوں پر پلنے والے لوگ یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا ایسا۔ اگر کوئی چیز ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو وہ اسلام پر عمل، دیندار لوگ، دیندار طبقہ چبھتا ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی بڑے منصوبے بناتے ہیں کافروں کو خوش کرنے کے لیے اور ہندو اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ کی خاطر ہیں، جا جا کے ان کے مندروں میں، گرجوں میں گھنٹیاں کھٹکھٹانا۔ نہ اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، اور مخلوق کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے ایسے حکمرانوں کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو کیا ایسے ہتھ کنڈے انڈیا میں استعمال نہیں ہوتے؟ ابھی دیکھ لو کیسے قوانین انہوں نے پاس کیے مسلمانوں کے خلاف۔ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ انسان کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کی مرضی کو چھیننے کے مترادف ہے۔ اب 12 سال، 15 سال، 18 سال کا لڑکا، 17 سال کا لڑکا لڑکی، وہ بالکل بالغ ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ چاہے اسلام قبول کریں چاہے کوئی مذہب قبول کریں۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو جبراً روکنا کہ تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا، ورنہ سزا ملے گی، اور جو تجھے اسلام قبول کروائے گا وہ بھی تیرے ساتھ اندر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں پاس ہو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پاکستان کے یہ ظالم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ اور ہندو نہیں کر سکے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ یہ کافر بھی کہتے ہوتے ہیں، ہاں سوچتے ہوں گے ہم یہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ نام نہاد مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، اور مملکت اسلامیہ پاکستان کے اندر۔ تو انشاءاللہ مسلمان جاگ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں دے رہا ہے۔ بھائی صاحب، جب امریکہ آیا تھا نا اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے آج سے 20 سال پہلے، تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی تحفظ ہوگا، دینی مدارس، مساجد، کتاب و سنت، ہاں جی، اس کا کوئی تحفظ نہیں۔
پتہ نہیں یہ کیا کر جائے گا، یہ کھا پی جائیں گے، یہ زبردستی ہمیں کروس ایڈ کا معنی صلیب کی مدد۔ چشم فلک نے دیکھا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ذلیل و خوار ہو کر گئے۔ جن لوگوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ اس وقت بھی کھڑے تھے دین پر، آج بھی کھڑے ہیں، اور آج اللہ کے ہاں سرخرو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے بڑے بڑے مشکل مواقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ اکبر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کی مدد اللہ کرنے آ جائے، مدد کرنے پر اللہ آ جائے، فلا غالب لکم، تو کوئی پھر مغلوب نہیں ہو سکتا جس کی مدد اللہ کرے، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہی غالب ہوتا ہے۔ جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے فتنے آئندہ آنے والے ہیں، اس میں ہم نے کردار ادا کرنا ہے، ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں۔ پہلے بھی اس طرح کے قوانین آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ پاس ہی نہیں ہو سکے، اگر پاس ہو بھی گئے تو نافذ نہیں ہو سکے۔ اب بھی یہ مسلمان علماء کرام، عوام الناس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، زبان سے، قلم سے، جسم سے۔ وہ یہ اس ایسے ہتھکنڈے کو ناکام بنائیں اور اسلام کے خلاف بننے والے قوانین کا راستہ روکیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم روکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی کیفیت آئی، کوئی حالات پیدا ہوئے، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ نصیحت، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ قُلْ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ خیر خواہی، ہمدردی، دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرنا، کفر کو واضح کرنا، اس کے نقصانات سے ان کو باخبر کرنا۔ اب اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، کتنے ہی لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبان میں ہوں گے۔ ابھی بھی سندھ کے اندر کتنے ہندو لڑکے لڑکیاں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان این جی اوز سے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ جب قانون بن گیا تو پھر کیا بنے گا؟ بلکہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ ان کے سامنے اسلام کی حقیقی صورت اور شکل رکھیں، ان کو بتایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کی نافذ ہی نہیں، ظلم ہے، ستم ہے، اور کفر ہے، شرک ہے، کیا چیز دیکھ لیں لوگ یہ اسلام قبول کریں گے؟ پھر فرقے اتنے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے میں کروں کیا؟ کون سا فرقہ صحیح مسلمان ہے؟ ایک کہتا ہے تم حق پر نہیں باطل پر ہو، دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں تم باطل پر ہو، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں مسلمان۔ وہ بیچارہ ڈر کی وجہ سے سوچتا رہتا میں کروں کیا؟ صراط مستقیم کا نہیں پتہ چلتا اس وقت، اگرچہ قیامت تک کے لیے قرآن اور حدیث اپنی اصل شکل میں موجود رہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ نہ قرآن کا کوئی حرف بدلا، نہ نبی کے فرمان کا کوئی حرف بدلا ہے۔ جیسے آسمان سے قرآن کی تکمیل ہوئی، ایسے ہی نبی کے فرمان اور عمل کی تکمیل بھی ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دین۔ اور اسلام کے اندر بہت بڑی خیر ہے، امن ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی آپ کے ملک میں اسلام قبول کرنے کے منتظر ہیں، لیکن ڈرتے ہیں
یہ سیاسی لیڈر اس کو اپنے ووٹ کا ایشو بنا لیتے ہیں. اور ہوا ایسا سندھ کے اندر، مسلمان لیڈر کھڑے ہو گئے، ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، اور مسلمان ہونے والے کو انہوں نے ایسا جبر کیا اس کے اوپر، ایسا تنگ کیا کہ بیچارہ وہ پھر توبہ ہی کر لیتا ہے اسلام سے. تو یہ اس جو قانون بنا ہے نا، اس کی کئی قباحتیں ہیں. مثال کے طور پر میاں بیوی چلو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، 18 سال سے اوپر ہیں، اس جبر اور ظلم اور سختی اور عدالتی چکروں سے وہ گزر جاتے ہیں، گزر کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ان کی اولاد تو اسلام ہی نہیں قبول کرے گی پھر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو 18 سال سے اوپر تھے، اولاد اور اگر اس کے 8-9 بچے بچیاں ہیں، وہ تو 18 سال تک اسلام ہی نہیں قبول کر سکتے. دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اس لیے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس قانون کے غیر شرعی، غیر اسلامی اور اسلام سے متصادم ہونے میں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں کافروں کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ہمیں چاہیے، مسلمان کا تو یہ شیوا ہوتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم نے ہر لمحے، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ راضی ہو جائے گا سب راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ناراض ہو جائے تو باقی لوگ بھی کبھی راضی ہوئے ہی نہیں، نہ ہو سکتے. ایک ہستی ہے، اس کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے. اللہ دین کو سمجھے.